تو وہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک حج ہے اس کا نام ہے حج قران، دوسرا ہے حج تمتع، اور تیسرا ہے حج افراد۔ یہ 3 طرح کا ہے۔ اب یہ تینوں کیا ہوتے ہیں؟ حج افراد وہ لوگ کرتے ہیں جو مکے کے رہنے والے ہوتے ہیں، اور حج تمتع جو ہم یہاں سے باہر سے لوگ جاتے ہیں، اور حج قران بھی باہر والے ہی کرتے ہیں۔ لیکن قران اور تمتع میں فرق یہ ہوتا ہے کہ تمتع تو یہ ہے کہ جب آپ جاتے ہیں، جا کر عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں، جیسے عموماً ہمارے تقریباً پاکستان سے جانے والے لوگ کرتے ہیں، بلکہ اوورآل دنیا سے لوگ یہی کرتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد وہیں رہتے ہیں، طواف کرتے رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ پھر جب حج کے دن آ جاتے ہیں تو پھر وہ حج کا احرام باندھتے ہیں، اور پھر وہ مکے سے ہی باندھ لیتے ہیں۔ اس طرح پھر وہ اپنا حج مکمل کرتے ہیں۔ یہ کہلاتا ہے تمتع۔ قران کیا ہوتا ہے کہ جب احرام آپ نے باندھ لیا تو حج اور عمرے کا دونوں کا اکٹھا ہی احرام باندھ لینا، اور پہلے جا کر عمرہ کریں گے، اس کے بعد احرام کھولنا نہیں، پھر آپ مسلسل احرام میں ہی رہیں گے یہاں تک کہ پھر جب حج کے دن آ جائیں گے تو پھر آپ حج کریں گے۔ اس طرح پھر آپ جب حج مکمل ہوگا تو اب احرام کھولنا ہے۔ تو حج تمتع میں ایک قربانی ہوتی ہے جو شکرانے میں واجب ہوتی ہے، اور حج قران میں پھر 2 قربانیاں کرنی پڑتی ہیں، اور جو حج افراد ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے قربانی شرعاً واجب نہیں ہوتی۔ تو چونکہ علاقہ جس کو آپ میقات کہتے ہیں، میقات وہ علاقہ ہے کہ آپ جب یہاں سے جائیں گے تو اس علاقے سے جب آپ نے آگے گزرنا ہے تو بغیر احرام کے نہیں گزر سکتے۔ اگر آپ احرام کے بغیر گزریں گے تو آپ پر دم لازم آ جائے گا، اور دم کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بکرا لے کر وہاں پر اس کو ذبح کر کے وہاں تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ تو ایک اس کی تعریفات ہے۔ اب جو افراد والے ہیں وہ مکے ہی والے ہیں، انہوں نے وہیں سے رہنا ہے اور وہیں سے وہ کرتے ہیں، تو وہ پھر تمتع یا افراد والوں کی طرح عمرہ نہیں کرتے، انہوں نے صرف حج ہی کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہے تینوں میں فرق۔ پھر حج کے اندر جو احرام باندھنے کے بعد جو دیگر کام ہیں اس میں 2 اہم کام ہیں جو کہ حج کے ارکان کہلاتے ہیں۔ ایک ہے جس کو آپ کہتے ہیں طواف زیارت، اور دوسرا ہے عرفات کے اندر آپ کا وقوف کرنا، یعنی وقوف عرفہ۔ یہ وہ 2 چیزیں ہیں، اگر کسی نے یہ نہیں کی تو اس کا حج ہی نہیں ہوتا۔ وقوف عرفہ میں آپ نے رکنا ہوتا ہے 9 ذی الحج کے دن، صبح سے آپ جاتے ہیں، ویسے اس کا اصل ٹائم جو وقوف کا ہے وہ ظہر سے لے کر شروع ہو جاتا ہے مغرب کے بعد تک، یہ وہاں رکنا ہے۔ اس کے بعد وہاں سے آ کر 10 تاریخ کو یا 11 کو یا 12 کو یا 13 تک اس کا ٹائم ہے طواف زیارت کا، اس میں پھر آپ نے طواف زیارت کرنا ہے۔ یہ حج کے 2 اہم رکن ہیں، یعنی یہ اگر کسی نے نہیں کیے تو سرے سے حج ہو گئی، تو لہٰذا یہ دونوں لازمی کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ طواف کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہی وہ کیا کہتے ہیں احرام کھولنا ہوتا ہے اور حلق کروانا ہوتا ہے، یعنی حلق کروانے کے بعد آپ نکلتے ہیں احرام سے۔ تو یہ اس کا مختصر ویسے طریقہ میں نے بیان کیا۔ اس کے بارے میں کچھ یہاں تھا کہ اتم الحج والعمرۃ للہ، کہ حج بھی پورا کرو، عمرہ بھی پورا کرو۔ تو حج اور عمرہ پورا کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جب آپ احرام باندھ لیں گے تو اب اس کو بلا وجہ آپ احرام کھولیں گے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تمہیں روک لیا جائے، یعنی ایک بندے نے احرام باندھ لیا اب نہیں جا سکا، اب کیا کریں گے؟ کیونکہ احرام تو کھولنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ وہاں جا کے عمرہ کریں گے، اب احرام کھولیں گے، حلق کروائیں گے۔ لیکن اگر آپ نہیں جا سکے تو اب احرام کیسے کھولیں گے؟ ورنہ تو ساری زندگی آپ احرام میں ہی رہیں گے۔ تو اس کا پھر طریقہ یہ ہے یہاں جو بیان کیا گیا فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، پھر آپ نے یہ کرنا ہے، مثال کے طور پر ایک بندے نے احرام باندھ لیا،
یہاں سے جانا تھا تو جہاز چھوٹ گیا، نہیں جا سکا، یا جا رہا ہے تو راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب نہیں جا سکا، ہاسپٹل پہنچ گیا۔ اب اس طرح کے عذر ہیں، یا آپ جانے لگے ہیں، کسی نے زبردستی آپ کو روک لیا، آپ نہیں جا سکے، اس کا طریقہ یہ ہے احرام کھولنے کا، آپ پھر وہیں سے اپنی قربانی وہاں بھیجیں گے حرم کے اندر، اور جس بندے کے ذریعے بھیجیں گے آپ نے اس کو یہ بتا دینا ہے کہ جیسے ہی میری قربانی وہاں ہو جائے آپ نے مجھے اطلاع کر دینی۔ تو جیسے ہی وہ بتائے گا بھئی آپ کی قربانی ہو گئی، اب یہاں آپ رہ کر حلق کروا کے احرام کھول سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کے بغیر کھولیں گے تو پھر وہی آپ کو دم دینا پڑے گا، آپ کے ذمے پھر وہی جو اس کا صدقہ ہے وہ واجب ہو جائے گا، وہ دم دینا پڑے گا، اس میں پھر صورت میں گناہ گار بھی ہوتے ہیں۔ تو احرام اسی طرح ہے جس طرح نماز میں سلام پھیرنا ہوتا ہے، احرام باندھا تو تکبیر کہی تو گویا کہ آپ نماز شروع ہو گئی، نماز شروع کرتے تکبیر سے، حج یا عمرہ شروع ہو جاتا ہے احرام سے، نیت کر لی، احرام باندھ لیا، ادھر سلام پھیر کے نماز سے باہر ہوتے ہیں، ادھر حلق کروا کر احرام سے باہر ہوتے ہیں، یہ اس کا طریقہ ہے۔ تو اس کے اندر پھر ارشاد فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یعنی اس وقت تک تم سر نہیں منڈواؤ گے جب تک تمہاری قربانی اپنے ٹھکانے تک پہنچ نہیں جاتی۔ یوں اگر کسی کو روک لیا گیا اس نے اپنی قربانی بھیجنی ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہاں ہو جائے قربانی، اب اس کو لیے یہ ہے کہ جناب آپ احرام کھول سکتے ہیں۔ یہ ہے مختصر ایک طریقہ حج کا۔ تو اس میں جو میں نے بھی بتایا کہ جو آپ تمتع یا قران کرتے ہیں نا، تو اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ جب آپ نے وقوف عرفہ کر لیا، پھر آپ آ جاتے ہیں اس میں مینا کے اندر جہاں کنکریاں مارتے ہیں، تو پہلے دن کی کنکریاں جب آپ مار لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے حکم کے لیے ہوتا ہے کہ قربانی کریں آپ۔ اب جب آپ کی قربانی ہو جاتی ہے پھر آپ احرام کھول دیتے ہیں۔ تو طواف زیارت جو ہے یہ پھر بعد میں، یعنی جو دیگر ہمارے یہ والے کپڑے ہوتے ہیں ان کپڑوں میں بھی طواف زیارت پھر کیا جا سکتا ہے، اور یہ حج کا اہم رکن ہے۔ یہ اگر رہ گیا تو ساری زندگی آپ کا حج مکمل نہیں ہوا۔ ایسا ہو بھی چکا ہے، ایک دفعہ مجھے فون آیا ایک بندے کا، بہت پڑھا لکھا بندہ، جناب حج کرنے گیا طواف زیارت چھوڑ کر آ گیا۔ تو کیا اس کا فائدہ وہ پڑھائی کا بھائی ساری کہ جو اہم رکن تھا وہ ادا ہی نہیں کیا ہے؟ تو اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اگر وہ وہاں سے آ بھی جائے پھر اس کو واپس جا کر پھر یہ کرنا پڑے گا، تب حج مکمل ہوگا، نہیں تو حج ہی مکمل نہیں ہوگا۔ تو اس کے مسائل ہے کافی مشکل ہے حج کے، تو جتنے یہاں پر آئے ہیں اتنے ہم نے بیان کریں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔